اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعزائے گرامی قدر، آج ایک انتہائی مزیدار ٹاپک اور بالخصوص جب معجزات و فضائل امیر المومنین بیان کیے جائیں، خاص طور پہ وہ معجزات جو ان کے دوسرے بزرگ بابوں سے صادر نہیں ہو پائے، تو اس کی چاسی اپنی ہوتی ہے۔ تو آج حدیث رد الشمس، مولا علی کے لیے سورج کا پلٹایا جانا صلوات اللہ علیہ، اس پر مرزا منگول جیلمی صاحب نے اب اشکال وارد کرنے کی کوشش کی ہے اور اس حدیث کی صحت کو مشکوک قرار دینے کی بالکل ناکام اور بے سر و پا کوشش کی ہے۔ چلتے ہیں منگول جیلمی صاحب کی ویڈیو کی طرف بلا توقف، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اب اس ماہ رجب میں جو فضائل وارد ہوتے ہیں، مرزا منگول جیلمی صاحب کو ان فضائل سے کیا چیڑ ہے، اور حقیقت و علم کے میدان میں ان فضائل کی کیا حقیقت ہے۔ لیٹس گو۔ حضرت علی کے بارے میں بھی ایک واقعہ ہے، لیکن اس حدیث کے بارے میں محدثین کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی صحیح سمجھتے ہیں، اپنی موجم کے اندر اس حدیث کو لے کے بھی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں نبی علیہ السلام سر مبارک رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور حضرت علی کی نماز چھوٹ گئی اور وہ رونا شروع کر دیا انہوں نے، تو کہتے ہیں سورج واپس نکل آیا۔ یہ روایت اپنی سند کے اعتبار سے اکثر محدثین نے اسے ریجیکٹ کیا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ حضرت علی سے کوئی بغض رکھتے تھے، یہ اللاجیکل بات ہے۔ جی سامعین گرامی قادر، آپ نے ڈیفینیٹلی مرزا منگول جیلمی صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ دیکھیں مرزا منگول جیلمی صاحب، میں بار بار آپ سے کہہ چکا ہوں کہ آپ تھوڑا سا علم اصول حدیث، علم علل حدیث، معرفت حدیث، ان سب چیزوں پر ذرا زور دیں، خدا را تھوڑا سا اسماء و رجال پڑھ لیں۔ نہیں پڑھا جاتا تو فقیر کے پاس ہیں، ہماری لائبریری میں ہیں، ہم آپ کو پڑھا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ منگول جیلمی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ امام طبرانی انہوں نے اپنی موجم کبیر کی جلد نمبر 15 میں جو یہ حدیث رد الشمس بیان کی ہے، سب سے زیادہ حامل اہمیت بات تو یہ ہے کہ اس روایت کو 3 سندوں سے بیان کیا ہے امام طبرانی نے، 3 سندوں سے، اور ابراہیم بن حسن پہ جرح کی جاتی ہے، اس کا جواب الحمدللہ ہم درجنوں دفعہ دے چکا ہیں کہ وہ ثقہ ہے، امام ابن حبان نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے۔ تو یہ جھوٹ بولا جاتا ہے آگے سے کہ فلاں ایسے تو فلاں ویسے، یہ جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ تو خیر، ان اسناد کے بارے میں پہلے سب سے زیادہ حامل اہمیت جو بات ہے، حافظ جلال الدین سیوطی کی کتاب خصائص الکبریٰ میرے پاس موجود ہے، اور حدیث رد الشمس کے لحاظ سے صفحہ نمبر 517 رجعت شمس، یہ رجعت شمس میں حافظ سیوطی نے یہاں پہ بالکل واضح لکھا کہ ابن شاہین و طبرانی نے ایسی سندوں کے ساتھ جو بعض صحیح پر ہیں، شرط صحیح پر ہیں، صحیح پر، اور دوسری جو سند ہے وہ نیچے دوبارہ لکھا، طبرانی نے بسند حسن حضرت جابر سے روایت کی اسی حدیث رد الشمس کے لحاظ سے، ایک صحیح سند ہے اور ایک حسن سند کے ساتھ ہے۔ عزیزان، یہ تو ہوگی ایک بات۔ اور یہ منگول جیلمی صاحب جو فرما رہے تھے کہ محدثین نے جرح کی ہے، یہ ہے وہ، اور بھائی کون سے محدثین نے کی ہے؟ یا باب زبیر علی زید تھے آپ کے، اس نے جرح کی، اس کی جرح کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور جتنے بھی جارحین و ناقدین اس حدیث کے لحاظ سے، ان کی جرح مبہم نہ کہ جرح مفسر، میں اس کا جواب دے کے رہوں گا ان کی جرح باطل ہے، بالکل جواب دیں گے، لیکن پہلے ذرا توثیق پہ مجھے مزید دلائل پیش کرنے۔ امام قسطلانی کی کتاب یہ المواہب اللدنیہ جلد نمبر 2 میرے پاس موجود ہے اس وقت، شرح بخاری، حافظ قسطلانی کی اس کتاب کے ساتھ مختصر شرح زرقانی بھی ہے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 279 پہ شرح زرقانی کے لحاظ سے یہاں پہ عبارت موجود ہے کہ امام زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات بھی محل نظر ہے اس کی جرح کے لحاظ سے، کیونکہ اس حدیث کو ایک جماعت نے متعدد طرق کے ساتھ روایت کی ہے، اس کی کوئی ایک آدھ سند نہیں ہے۔ امام طبرانی نے تو 3 سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن اور بھی اس کے کئی طریق ہیں، متعدد طریق ہیں، وہ اکا دکا سند نہیں جس پہ یہ بات کر کے اللہ حافظ ہو جائیں گے یا پھر سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ عزیزان، پھر یہ عبد الرحمن جامی، بہت بڑے محدث، ان کی کتاب یہ شواہد النبوہ میرے پاس موجود ہے، اس میں عبد الرحمن جامی نے صفحہ نمبر 160 پر جب یہ حدیث رد الشمس کے لحاظ سے بات کی تو وہ واضح کہتے ہیں کہ طحاوی نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں، سارے راوی ثقہ اور صحیح درجے کی حدیث ہے۔ احمد بن صالح فرماتے ہیں کہ اہل علم کے لیے مناسب نہیں کہ اس حدیث کی مخالفت کریں، کیونکہ یہ معجزات اور نشانات نبوت میں سے ہے۔ اللہ اکبر، یہ اتنی قوی حدیث ہے کہ یہ علامات و نشانات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامات میں سے ایک ہے یہ معجزہ رد شمس. اللہ اکبر. عزیزان، تو یہ رجعت شمس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں قرار دے رہے ہیں حافظ عبد الرحمن جامی نے جو عبارت لکھی ہے حافظ احمد ابن صالح کی. یہ چوتھی دلیل ابن حجر مکی صاحب کی کتاب الصواعق المحرکہ، اور اس میں صفحہ نمبر 319 پر آپ کی روشن کرامات، باب کرامات کے لحاظ سے جب بیان آیا ہے، یہاں پہ فضائل کے لحاظ سے سورج کو لوٹانے دینے والی حدیث کو طحاوی نے صحیح قرار دیا. قاضی نے بھی الشفا، یعنی کہ قاضی ایاز مالکی صاحب شفا نے بھی شفا میں اسے صحیح کہا ہے، اور شیخ الاسلام ابو زرع نے اسے حسن قرار دیا، اور دوسروں نے اس کی پیروی کی ہے. یعنی کہ اتنے سارے محدثین اس حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں، حسن کہہ رہے ہیں، اور منگول جیلمی صاحب نے وہ بالکل بونگی ماری ہے اس لحاظ سے. عزیزان، اچھا، منگول جیلمی صاحب کے فیورٹ دور حاضر کے محدث قاری ظہور احمد فیضی، ان کی یہ شرح خصائص علی میرے پاس اس وقت موجود ہے، جو مرزا منگول جیلمی بڑی اس کی تعریفیں کرتے ہیں. بڑی کمال کتاب ہے جی. مودودی صاحب کی کتابوں میں جو کمی تھی وہ اس نے پوری کی ہے. چلیں پھر کمی کیا پوری کی ہے دیکھ لیتے ہیں. صفحہ نمبر 766 پہ انہوں نے پورا یہاں پہ باب بند ہے حدیث رد الشمس پر مستقل تصانیف. محدثین نے پوری کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ اس حدیث کے جواز پہ، مستقل تصانیف ہیں اس پر، اور انہوں نے یعنی کافی تحقیقی کام کیا ہے یہ شرح خصائص علی میں بالحاظ توثیق رد الشمس. عزیزان، اس طرح اگر میں دکھاتا جاؤں تو میرے پاس انبار ہے محدثین اور محققین کا جنہوں نے حدیث رد الشمس کی توثیق کی ہے. ہم بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، جنہوں نے جرح کی ہے ان کی دلیل کیا ہے. یہ میرے پاس اس وقت کتاب موجود ہے، حافظ محمد بن یوسف القنجی الشافعی کی کفایت الطالب فی مناقب علی بن ابی طالب، اور اس میں یوسف قنجی نے شافعی المسلک امام اہل سنت کے صفحہ نمبر 381 پہ کہا ہے بعض متاخرین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا، کچھ لوگوں نے اسے موضوعات میں شمار کیا ہے. انہوں نے باطل دلیل سے اس کے ضعف پر استدلال کیا، یعنی کہ جو اس پہ ضعف کا حکم لگاتے ہیں ان کی دلیل باطل ہے، ان کی جرح ناقابل قبول ہے. اب مرزا انجینئر صاحب کی بلا جانے کے جرح مفہم کیا ہے، جرح مفسر کیا ہے. عزیزان، حضرت کو کیا پتہ جرح و تعدیل کے قواعد کیا ہیں، جرح و تعدیل کے سارے معاملات کیا ہیں، اور جرح مفہم کیسے دیکھی جاتی ہے، جرح مفسر کو کس طرح پرکھا جاتا ہے، اتفاق محدثین کا کس طرح دیکھا جاتا ہے، جمہور کے اقوال کے مقابلے میں اگر شاذ جرحات ہیں تو ان کو کیسے رد کیا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی علمی ڈسکشن ہے. مرزا صاحب کی بلا جانے، وہ بیچارے ننے منے، انہیں کیا پتا. تو عزیزان، میرا نہیں خیال کہ اتنے دلائل کے بعد کوئی جواب بچتا ہے، اور ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں دس از جسٹ اے ٹریلر. میرے پاس بہت سارے دلائل ہیں حدیث رد الشمس کی توثیق پر، یہ تو صرف ایک ٹریلر ہے. خیر، شیعہ علماء کی کتابیں تو کجا وہ تو بھری پڑی ہیں، اس لیے میں نے انہیں آئینہ دکھایا تاکہ دوبارہ انہیں جرح کرنے کی توفیق ہی نہ ہو. دیٹس آل. خدا حافظ.